درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی حال پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ اختیار کی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نگار خلق کے ساتھ امتیاز حاصل حضرت خدمت ہے۔ عجیب تماشا ہے، انگریز کے بنائے ہوئے فوجداری اور سول قانون پر شد و مت سے عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن قیدیوں کے بارے میں انگریز کے بنائے ہوئے قانون پر عمل درآمد سے حکومت گریزاں ہے۔ عجیب صورتحال ہے کہ قیدی بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیسا؟ اس وقت پنجاب کی جیلوں میں ہزاروں قیدی پیرول پر رہائی کے منتظر ہیں۔ اب انگریز کے بنائے ہوئے قانون میں ایسے قیدی جو عمر قید کاٹ رہے ہوں، اپنی قید کے 10 سال پورے کر چکے ہوں اور جیل میں ان کا کنڈکٹ تسلی بخش ہو، انہیں پیرول پر رہائی دی جا سکتی ہے۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار چودھری نے حکومت کو قیدیوں کو پیرول پر رہائی کے احکامات دیے تھے۔ ان کا یہی موقف تھا کہ جب قانون موجود ہے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں، جس کے نتیجے میں پنجاب میں میاں شہباز شریف جس وقت وزیر اعلیٰ تھے، ہزاروں قیدیوں کو پیرول پر رہا کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے جب پی ٹی آئی کا دور آیا اور بدقسمتی سے عثمان مزار وزیر اعلیٰ بنے، قیدیوں کی پیرول پر رہائی کا کام رک گیا۔ اب ہوا کیا کہ سابقہ طریقہ کار میں یہ تھا کہ ایڈیشنل سیکرٹری ہوں، ایسے قیدی جو جن کے کیسز جیلوں سے پیرول پر رہائی کے لیے آتے تھے، ایک کمیٹی تھی جس میں آئی جی اخراجات، قانونی مشیر اور ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر اور آئی جی اخراجات ہوتے تھے، اس کے نمبر، اور ایڈیشنل سیکرٹری ہوم جو تھے، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ، وہ اس کی صدارت کرتے تھے۔ تو وہ پیرول پر قیدیوں کی جو کیسز تھے ان کو تھریش آؤٹ کر کے ان کی جانچ پڑتال کر کے سیکرٹری داخلہ ہوم سیکرٹری داخلہ کو بھیجتے تھے، جس کے بعد سیکرٹری داخلہ ان کی پیرول پر رہائی کے احکامات دیتے تھے۔ اس طرح قیدی پیرول پر رہا ہو جایا کرتے تھے۔ اب ہوا کیا، پی ٹی آئی کے دور میں یہ کام ہوم سیکرٹری سے لے کے کابینہ کمیٹی کو دے دیا۔ ہماری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ کابینہ کمیٹی کا اس سلسلے میں کیا کام ہے۔ اب وہ ہوا یہ کہ اس وقت کے کوئی وزیر صاحب تھے، انہوں نے پیرول کے محکمہ سے کہا جی کہ ہمارے بندے بھی، میرے بندے بھی لسٹ میں نائب ہے۔ اب ان کے جو آدمی تھے وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے تھے، رہا نہیں ہو سکتے تھے، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے ان کی رہائی چھوڑ دی۔ اچھا، اسی پی ٹی آئی کے دور میں انہوں نے محکمہ پیرول کی تنظیم کر دی۔ اس میں یہ ہوا کہ جہاں ڈائریکٹر تھا، ڈائریکٹر جنرل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر کی پوسٹیں انہوں نے اس میں آپریٹ کر دیا، بجٹ کروڑوں کا بڑھا دیا۔ اس میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے ایک سافٹ ویئر بنایا گیا جس میں قیدیوں کی کلائی پر ایک کڑا جو تھا انہیں لگانا تھا کہ اس کی قیدیوں کی جو ہے ان کی حرکات و سکنات کو دیکھنے کے لیے وہ ایک کڑا انہوں نے لگانا تھا، برسٹیج جو ہوتا ہے لگانا تھا۔ وہ بھی کام رک گیا اور عثمان گلزار صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، وہ پی ٹی آئی کا دور ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد تو کم سے کم یہ مسلم لیگ لوگوں کی حکومت ہے پنجاب میں بھی، لیکن انہوں نے بھی مکھی پہ مکھی ماری ہے۔ وہی جو کابینہ کمیٹی کے پاس تھا، خواجہ سلمان رفیق صاحب ہیں، وہ اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ اس میں اور بھی کوئی وزیر صاحب ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ کیا جی کہ انہوں نے اپنا ایک رول بنا دیا کہ جس قیدی کی رہائی میں 1 سال رہ گیا ہوگا اس کو پیرول پر رہا کریں گے۔ وہ اللہ کے بندوں، جس قیدی نے 10 سے 15 سال یا 18 سال قید کے گزار دیے تو کیا وہ 1 سال نہیں گزار سکتا؟ تو آپ کیا فائدہ حکومت ان کو 1 سال پہلے رہا کرے گی، بلکہ وہ ان کی رہائی کا عمل بالکل رک چکا ہے۔ کچھ 6 مہینے پہلے میٹنگ ہوئی، اس میں 1-2 قیدیوں کو رہائی دے دی۔ لیکن پیرول پہ رہائی کا تو 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو 15 سال سے یا 18 سال سے جیلوں میں ہوتے ہیں وہ اپنے اہل و عیال کی کوئی
نگہداشت کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی روزی کما سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جیلوں میں اوور کراؤڈنگ ہے، جیلوں میں بہت رش ہے، تو جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے کچھ اسپیس جگہ بن دیتی ہے، نجائز بن دیتی ہے رہنے کی۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب نئے سیکرٹری داخلہ جو ہے ڈاکٹر احمد جاوید صاحب نے چارج سنبھالی اپنے آپ میں، اور چند روز پہلے انہوں نے پیرول کے دفتر کا دورہ بھی کیا ہے، اور انہوں نے معاملات دیکھے ہیں۔ نئی جو بلڈنگ بھی بن گئی ہے اس کا بھی انہوں نے معائنہ کیا ہے، اور پیرول کے جو کچھ معاملات ہیں ان کو بھی انہوں نے دیکھا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ نئے سیکرٹری داخلہ جناب احمد جاوید صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ قیدیوں کی رہائی کے لیے کوئی جگہ کار نکالیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔